لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ناظرین، 1400 برس پہلے کا ہندوستان جو مذہب اسلام کی روشنی سے یکسر محروم تھا، کون جانتا تھا کہ عرب کے مقدس صحرا میں کھلنے والا ولایت کا ایک پھول ہندوستان کی فضاؤں کو اپنے وجود سے معطر کرے گا، اور جس کی خوشبو کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حسین جھرمٹ میں بیٹھ کر محسوس کر لیں گے، اور یہ غیبی خبر سنائیں گے کہ مجھے ہند کی سرزمین سے اپنی خوشبو آ رہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس گل کی خوشبو کو اپنی مشام نبوت سے محسوس فرما لیا تھا، اس گلے باغ ولایت کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 500 سال کے بعد سیستان کے علاقہ سنجر میں ہوا۔ صحرائے عرب کے کئی علاقوں سے گزرتے ہوئے جب یہ گل زیبا بارگاہ نبوی علیہ السلام میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس گل زیبا کو اٹھا کر ہند کی فضاؤں کو عطا فرما دیا، جس کی خوشبو سے آج ہندوستان کی فضائیں معطر ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی عطا سے اس گل زیبا کو عطائے رسول کے نام نامی سے جانا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نیر آسمان معرفت، سلطان ہند، عطائے رسول، معین الحق والدین، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کی بارگاہ میں آج ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی معین الدین ہے، والدین آپ کو پیار سے حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت علاقہ سیستان کے قصبہ سنجر میں 537 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے صاحب ثروت اور بااثر بزرگ گزرے ہیں، اور ولایت میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جب سیستان میں بد نظمی اور تباہی پھیلی تو آپ دل برداشتہ ہو گئے اور اپنے خاندان کے ساتھ ترک وطن کر کے خراسان آ گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نشوونما وہیں پر ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہنور رحمۃ اللہ علیہ بھی بلند کردار اور پاکیزہ خاتون تھیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے متقی اور عالی مرتبت والدین کی آغوش میں پرورش پائی، اسی لیے عام بچوں کی طرح آپ کے مشاغل نہ تھے، بلکہ آپ کے عادت و اطوار اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ آگے چل کر آپ ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک ہوں گے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم
والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی، جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ 9 سال کی عمر شریف میں قرآن شریف حفظ فرما لیا اور پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل فرمائی۔ جب آپ کی عمر شریف محض 15 سال تھی، اسی وقت آپ کے والد گرامی خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو ترکے میں ایک باغ اور پنچکی ملی تھی۔ آپ اپنے اسی باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن خدائے لم یزل نے آپ کو انسانوں کی تربیت اور باغ ہستی کی زینت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ پھر ایک چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال میں آپ کو کیسے مصروف رکھتا؟ ایک دن آپ اپنے باغ میں موجود تھے کہ ایک مجذوب شخصیت حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ غیبی کے مطابق وہاں تشریف لائے۔ ان مجذوب کو دیکھ کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں بڑی عقیدت و محبت سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا اور تازہ انگور کے چند خوشے اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیے اور خود دوزانو ہو کر ادب سے بیٹھ گئے۔ بے شک دین سارے کا سارا ادب ہے۔ مجذوب بزرگ نے جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ محبت اور عقیدت اور ادب و احترام دیکھا تو انگور کے خوشے کھا لیے اور خوش ہو کر اپنے پاس سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کھلی میں وہ نور معجزن تھا جس نے قلب و روح کے تمام حجابات کو محو کر دیا اور نور الہی سے آشنا کر دیا۔ اب تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا اور دنیا کے ساز و سامان سے بیزاری و نفرت پیدا ہو گئی۔ آپ نے دنیا سے ہر رشتہ و علاقہ ختم کر لیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی تو چلے گئے، لیکن سرکار خواجہ کے دل کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر گئے کہ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی اور دوسرے مال و اسباب کو فروخت کر دیا اور ساری قیمت غربا میں تقسیم فرما دی اور تلاش حق میں سیر و سیاحت پر نکل پڑے۔ اس زمانے میں سمرقند و بخارا میں عظیم علمی درسگاہیں موجود تھیں، جہاں دنیا بھر کے ہزاروں تشنگان علوم و فنون پروانوں کی طرح کھنچے چلے آتے تھے۔ سرکار خواجہ نے یہاں پر اپنے وقت کے جید علماء اسلام جیسے مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین شرع الاسلام سے تفسیر و حدیث اور فقہ و کلام کا درس حاصل کیا۔ جب آپ نے علوم ظاہری میں کامل دستگاہ حاصل کر لی تو عراق و حجاز مقدس کا رخ کیا، جو اس زمانے میں روحانی علوم کے مراکز ہوا کرتے تھے اور جہاں اپنے وقت کے عظیم الشان صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام تشنگان معرفت کو سرشار فرما رہے تھے۔ سرکار خواجہ کی
مرشد کامل کی تلاش یہاں بھی پوری نہ ہوئی اور آپ بغداد، مکہ، مدینہ ہوتے ہوئے مشرق کی جانب روانہ ہو گئے اور علاقہ نیشا پور میں تشریف لائے اور ہادی طریقت، واقف رموز ہدایت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میخانہ معرفت میں داخل ہو گئے اور آپ سے بیعت فرما لی۔ آپ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ ناز میں ایسے کمال عجز و نیاز سے حاضر ہوئے کہ اپنا روئے نیاز زمین پر رکھ دیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سرکار غریب نواز نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور نماز پڑھ کر آپ قبلہ رخ ہو کر ادب سے بیٹھ گئے۔ پھر حکم ہوا کہ سورہ بقرہ شریف پڑھو۔ آپ نے پوری عقیدت و احترام سے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ 60 بار کلمہ سبحان اللہ پڑھو۔ آپ نے وہ بھی پڑھا۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی خود کھڑے ہو گئے اور سرکار خواجہ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا میں نے تجھے خدا کے سپرد کیا، اور پھر کلاه 4 ترکی سرکار خواجہ کے سر پر رکھی اور اپنی کملی بھی آپ کو اڑھائی۔ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، 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 خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ۔ پھر حکم فرمایا بیٹھ جا۔ سرکار غریب نواز فوراً بیٹھ گئے۔ پھر حکم فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر 1 شب و روز مجاہدے کا حکم دیا۔ سرکار خواجہ اس کو بھی بجا لائے۔ دوسرے دن جب حاضر خدمت ہوئے اور روئے نیاز زمین پر رکھا تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اوپر دیکھو۔ جب سرکار غریب نواز نے اوپر دیکھا تو عرش معلیٰ تک حجابات اٹھ گئے تھے۔ پھر ارشاد ہوا نیچے دیکھو تو تحت الثری تک حجابات اٹھ گئے تھے۔ پھر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہوا۔ جب آپ نے وہ بھی پڑھ لیا تو حکم ہوا آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہ کہاں تک دیکھتے ہو۔ سرکار خواجہ نے عرض کیا حجاب عظمت تک دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا آنکھیں بند کر۔ آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھیں کھول دے، تو سرکار خواجہ نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے ہاتھ کے دونوں انگلیوں کو سرکار خواجہ کی طرف کیا اور فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ تو میرے غریب نواز نے فرمایا حضور 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا تیرا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی نگاہ کیمیا اثر نے آن کی آن میں
جب سرکار خواجہ کو حجاب عظمت اور تحت الثری کی سیر کروا دی تو سرکار خواجہ مرشد کے ایسے دیوانے ہوئے کہ مسلسل 20 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے، اور خواجہ عثمان ہارونی کا بستر و توشہ اپنے سر پر رکھ کر آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے تزکیہ باطن کے لیے نہایت سخت مجاہدات کیے۔ آپ ہر 7 دن میں ایک بار افطار فرماتے، اور وہ بھی صرف پانی میں روٹی بھگو کر تناول فرماتے تھے۔ مجاہدہ سے فارغ ہو کر سیر و سیاحت کے دوران آپ نے اپنے وقت کے عظیم صوفیاء سے بھی فیض حاصل فرمایا۔ کوہ جودی پر پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور ان کے ساتھ بغداد و جیلان کا سفر بھی کیا۔ آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت میں تقریباً 5 ماہ 7 دن تک رہے اور علوم باطنی کی تکمیل فرماتے رہے۔ سیاحت کے دوران آپ کی تکمیل روحانی کے لیے بڑے بڑے عبرت انگیز واقعات رونما ہوتے تھے، جن کا اثر سرکار غریب نواز کی زندگی پر بہت گہرا ہوا۔ غرض کہ جب سرکار خواجہ نے حقیقت و معرفت کے تمام مراحل طے فرما لیے اور درجہ قطبیت پر فائز ہو گئے تو پیر و مرشد نے آپ کو خلقہ خلافت سے نوازا اور ارشاد فرمایا، معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی مریدی پر ناز ہے۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، جا تجھ کو خدا کے سپرد کیا۔ پیر و مرشد سے رخصت ہو کر آپ اہل اللہ کی زیارت کے لیے نکل پڑے اور بغداد و اصفہان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ سن 583 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچ کر کعبہ شریف کی زیارت و طواف کیا اور حرم کعبہ کے اندر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہاں آپ نے غیب کی آواز سنی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ سرکار غریب نواز نے خوش ہو کر سر نیاز زمین پر رکھ دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اے مولا، معین الدین کے مریدان سلسلہ کو بخش دے۔ آواز آئی، اے معین الدین، تو ہماری ملک ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں تا قیامت مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ سرکار غریب نواز یہ نعمت عظمیٰ بارگاہ خداوندی سے پا کر دیار حبیب کی جانب کوچ کر گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں آپ عبادت الہی میں مشغول تھے کہ وہ لمحہ آ گیا جس نے ہم غربائے ہند کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دیا اور ہمیں ہمارا غریب نواز عطا فرما دیا۔ بارگاہ رسالت سے یہ فرمان ذیشان آیا کہ اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، تو اجمیر جا، وہاں تیرے وجود سے کفر کی تاریکیاں دور ہوں گی
اور مذہب اسلام کی روشنی پھیل جائے گی۔ اس بشارت عظمیٰ سے آپ نہایت خوش ہوئے، لیکن حیران بھی ہوئے کہ اجمیر کہاں ہے اور وہاں کیسے جایا جائے۔ اسی حیرانی کے عالم میں آپ محو خواب ہوئے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام شہروں کو آپ کے سامنے کر دیا، جس میں اجمیر مقدس بھی تھا۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے اور ہندوستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ سرکار غریب نواز نے مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر بغداد شریف، بخارا، سبزہ اور بلخ ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے۔ دوران سفر آپ نے ان عظیم الشان شہروں میں لاکھوں لوگوں کو بیعت سے مشرف کیا اور ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت دکھلائی۔ سبزہ شہر کا متعصب اور بدعقیدہ حاکم بھی آپ کے دست حق پرست پر اپنی بدعقیدگی سے تائب ہو کر آپ کی غلامی میں آ گیا۔ سرکار خواجہ نے بھی اسے اپنا خرقہ خلافت عطا فرما کر ظاہری و باطنی سلطنت کا امیر بنا دیا۔ جب سرکار خواجہ لاہور تشریف لائے تو وہاں بھی رشد و ہدایت اور علم و عرفان کے دریا بہا دیے۔ لاہور میں آپ نے شیخ ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری دی اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے فیضیاب ہوئے۔ آج بھی آپ کا چلہ وہاں موجود ہے۔ لاہور سے روانگی کے وقت سرکار خواجہ نے ایک ایسا شعر پڑھا کہ جسے سن کر آج بھی خوش عقیدہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راں پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم سے ایک عالم فیض پا رہا ہے جو ناقصوں کے بھی پیر ہیں اور کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ آج کے خوش عقیدہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ تھا کہ اولیاء کاملین بعد از وفات بھی عالم کو فیضیاب کرتے ہیں، اور وہ ناقصوں کے مرکز عقیدت تو ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی کاملین کے بھی رہنما و مقتدا ہوتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور میں حضور داتا گنج بخش کے آستانہ عالیہ پر چلہ کشی سے فارغ ہوئے اور داتا صاحب کے بے پناہ فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے تو آپ نے رخت سفر باندھا اور پھر سمانہ میں وارد ہوئے۔ یہاں پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں نے آپ کو مکاری سے گرفتار کرنا چاہا، لیکن آپ نصرت الہی کی بدولت وہاں سے نکل کر دہلی تشریف لے آئے۔ دہلی میں بھی آپ کو حاکم دہلی کھانڈے راؤ کے سپاہیوں سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کے حسن اخلاق اور مؤثر نصیحتوں کی وجہ سے باشندگان دہلی
جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، لیکن آپ کی منزل مقصود تو اجمیر مقدس کی سرزمین تھی، جو اس وقت پرتھوی راج کا پایہ تخت ہوا کرتی تھی۔ سو آپ نے دلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رشد و ہدایت کے لیے مقرر فرمایا اور خود اجمیر مقدس کی جانب کوچ فرمایا۔